السلام علیکم ناظرین، پروگرام تاریخ کے آئینے میں لے کر جبران بشیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا پروگرام روزے کے حوالے سے ہے کہ روزہ کا آغاز کیسے ہوا اور کس طرح سب سے پہلے روزہ کس نے رکھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے روزہ رکھا اور کیوں رکھا، کس طرح رکھا۔ تو اس حوالے سے جب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا اللہ پاک نے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ مٹی لے کر آؤ۔ کچھ کلر کی مٹی لائی گئی، مختلف جگہ کی مٹی لائی گئی، پھر اس میں رنگ کی مٹی لائی گئی، ان کو بنایا گیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو روح کو حکم دیا کہ اس میں داخل ہو جائے، تو روح اس میں داخل ہو گئی۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس میں داخل ہو، تو روح جیسے ہی داخل ہوتی گئی تو وہ گوشت جیسے سر سے داخل ہوئی، تو جہاں جہاں سے روح داخل ہوتی گئی تو وہ گوشت کا حصہ بنتا گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا اور اس کے بعد ان کو جنت الفردوس میں داخل کر لیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اپنے خوابگاہ میں گئے، اتنے سوئے کہ تو جب حضرت حوا علیہ السلام کو تخلیق ہو گئی، جب ان کی آنکھ کھلی تو دیکھا تو حضرت حوا علیہ السلام ان کے پاس موجود تھی۔ تو اسی طرح شیطان نے آ کے کس طرح برگلایا، یہ ایک بہت بڑا ایک قصہ ہے، قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ جگہ پہ بیان فرمایا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے شیطان کو اپنا کیسے مردود قرار دیا، اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی توبہ قبول کیسے ہوئی۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں لایا گیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام گیہوں لے کر آئے، گندم کی مٹھی لے کر آئے کہ اس کو زمین میں ڈال، اور 2 بیل جنت سے لائے گئے، اور جیسے ہی انہوں نے جنت سے لائے گئے بیلوں کو جوتا، اور اس کا قصہ بھی ایک الگ ہے، وہ میں انشاءاللہ کسی پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور پھر گندم 7 دن کے اندر یا 6 دن کے اندر تیار ہوئی، اور اس کے بعد انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر ان کو بتایا کہ اس گیہوں کو کس طریقے سے پیسنا ہے، اس کا آٹا بنایا، اور پھر اس کو کس طریقے سے پانی ملا کر حضرت حوا علیہ السلام نے اس کو گوندا، اور پھر آگ پہ جلانے کا وقت آیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام دوزخ سے ایک آگ کا وہ لے کر آئے ذرا، تو اتنا زیادہ تپش تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا ایک روایت میں ہے کہ ہاتھ جلا اور انہیں گرائی اور وہ زمین کی تہ میں چلی گئی۔ تو اسی طرح روایت میں ہے کہ 7 دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے اور 7 دفعہ آگ لائی گئی، اور وہ اتنی سخت آگ تھی کہ جو برداشت کے قابل نہیں تھی۔ تو وہ پانی کی آگ پھر اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بتایا کہ وہ پتھر سے پتھر کو رگڑا، اور اس میں سے چنگاریاں جو نکلی وہ ایک ہلکی والی آگ تھی جس سے آگ جلی، اور اس کو پتھر پہ سینکا گیا، اور وہ آٹے کی روٹی بنی تو انہوں نے کھائی۔ جیسے ہی حضرت آدم علیہ السلام نے وہ روٹی کھائی تو ان کا چہرہ سیاہی کی طرف میل ہو گیا، سیاہ ہو گیا، تو حضرت آدم علیہ السلام ڈر گئے کہ یہ شاید کوئی ایک نئی آفت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نیا امتحان شروع ہو گیا۔ مگر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر ان کو بتایا کہ یہ آزمائش نہیں ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے روزہ رکھا، اور جیسے ہی کھانے کا وقت آیا، کھانا کھانے لگے، تو جبرائیل علیہ السلام نے ان کو منع فرمایا کہ شام ہونے کا انتظار کرو، جیسے ہی سورج غروب ہو تو کھانا تناول کیجیے گا، تو اس طرح روزہ مکمل ہو جائے گا۔ وہاں سے روزے کا آغاز ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے روزے رکھے، تو جیسے روزے رکھے تو ان کا چہرہ سفیدی کی طرف بڑھ گیا، یعنی کہ ان کا چہرہ دوبارہ سے سفید ہو گیا۔ تو اس طرح حضرت آدم علیہ السلام نے روزے رکھنے شروع کر دیے۔ تو ان
روزوں کا آغاز، ان روزوں کا نام ایام بیض کہا جاتا ہے، ان روزوں کو ان کا نام ایام بیض ہے جو حضرت آدم علیہ السلام نے رکھے، یعنی کہ ہر مہینے کی 13ویں 14ویں اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھا جاتا تھا، اور اس طرح یہ روزوں کا آغاز ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام ہر مہینے کی 13ویں 14ویں اور 15ویں کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو روایت میں ہے کہ یہ روزے کا جو سلسلہ چلتا رہا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تک یہ جاری رہا کہ وہ قوم بھی 13ویں 14ویں اور 15ویں تک روزہ رکھتی رہی، اور اس طرح پھر روزوں کا آغاز ہو گیا۔ جیسے جیسے پیغمبر اس دنیا میں آتے رہے، اللہ پاک نے اور روزوں کا آغاز رکھا، ہر پیغمبر کو ان کے روزے اور ان کی قوم کے لیے بھیج دیے تاکہ وہ پرہیزگار بنے، یعنی کہ اللہ پاک کی اس میں رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اس کے لیے اللہ پاک کی رحمتیں نازل ہوتی ہے، اسی وجہ سے ان کو رحمتوں کا مہینہ کہا جاتا ہے کہ اس میں شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے نیک عمل کرواتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں۔ پرہیزگاروں کے لیے یہ ہے کہ تاکہ تم پرہیزگار بن سکو۔ تو ناظرین، یہ تھا روزے کا اسٹارٹ کے روزہ کیسے شروع ہوا۔ تو نیکسٹ پروگرام میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔